ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و باری ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم مہینے کے اندر داخل فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہمارے اوپر اس وقت سایہ فگن ہے، آج اس کی 6 تاریخ ہے۔ اسی مہینے سے رمضان المبارک کی خوشبوئیں، اس کی تیاری مومن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ مقدس مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ ہمیشہ سے یہ تھی کہ جب آپ رجب کا مہینہ پاتے تو کثرت سے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ لہٰذا ہم اپنی دعاؤں میں، انفرادی دعاؤں میں کثرت سے اس دعا کو مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے گا اور رمضان کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کی برکت سے رمضان تک
ہماری عمروں کو طویل فرمائے. رمضان کے مقدس مہینے کو پانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، انسان کے بعض اعمال ایسے ہی جس میں بالخصوص مومن غفلت کا شکار ہے. خاص کر عبادت کے معاملے میں مومن غفلت میں بڑا ہوتا ہے. کبھی کبھی نمازوں کے اوقات کا بھی مومن کو اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، شریعت پر اور سنتوں پر چلنے کا جذبہ، شوق اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ایسا مومن عبادات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر غفلت کا بہت شکار ہوتا ہے. نمازوں کا وقت ہوتا ہے، مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، دل میں ذرا بھی خوف اور ڈر نمازوں کے چھوٹنے کا دل میں نہیں آتا. کیوں؟ دل کے اندر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. عبادات کا اور نیک اعمال کا وقت پر ادا ہو جانا، متعین وقت پر ادا ہو جانا، یہ مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، نعمت کی بات ہے. عبادتوں کا وقت پر نہ ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کے سامنے سے ہی گزرتے ہیں. کبھی دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، 10 منٹ نکال کر وقت پر نماز ادا کر لیں. یہ شوق، یہ جذبہ، یہ خیال کبھی اس مومن کے اندر نہیں ہے. آپ لاکھ شریعت پر چلنے کا دعویٰ کریں، سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں، بیکار ہے. عبادات کا متعین وقت پر ادا نہ ہونا آپ کے صوفی بننے پر کوئی دلیل نہیں ہے. وقت پر عبادت کا ادا ہو جانا یہ انسان کو صحیح معنوں میں کامل اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. تو بہرحال ہمارے بہت سارے اعمال اور عبادات ایسے ہی جس میں ہم بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ہمارے نزدیک بعض اعمال ایسے ہی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. گزشتہ 2 جمعہ پہلے بھی میں نے کہا کہ نماز جنازہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے کتنا بڑا مقام رکھتا ہے. اسی طرح نمازوں کا وقت پر ادا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتا ہے. ہم نمازوں کو وقت پر ادا کرنا اسے بھی معمولی سمجھتے ہیں.
اسی طرح نماز جمعہ ہے، اس عنوان پر آج مجھے کچھ بولنا ہے، کیونکہ نماز جمعہ میں بھی ہماری بہت بڑی غفلت ہوتی ہے۔ جمعے کا مقام، نماز جمعہ کا اجر اور ثواب ہم کو معلوم ہے، پھر بھی ہم اس کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی جمعرات کے مغرب کو جمعے کا وقت شروع ہوتا، وہیں سے ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جمعرات کی مغرب ہی سے مسجد کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، جمعرات ہی میں غسل کر کے جمعرات کی مغرب سے جب جمعے کا وقت شروع ہو جاتا، جمعرات کی مغرب ہی سے جمعے کی تیاری میں لگ جاتے، خوب تلاوت کرتے، خوب عبادت میں لگتے۔ آج ہمیں نماز جمعہ کا اذان ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی آنا مسجد کو بڑا مشکل معلوم ہو رہا۔ اس عمل میں، نماز جمعہ کے اس عمل میں ہماری بڑی غفلت ہو رہی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے جمعے کے دن اول وقت مسجد آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا معمول یہی رہا مرتے دم تک، ہو سکتا ہے یہ وقت آئے گا کہ ہمارے سے نماز جمعہ بھی چھوٹ جائے گا۔ بڑا مقام ہے جمعے کا، اللہ کے نزدیک جمعے کا بہت بڑا مقام ہے، بہت فضیلت اللہ نے جمعے کو عطا کر رکھی ہے، بہت فوقیت اللہ نے جمعے کو عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے بندوں میں سے دیگر بندوں کو یہ اعزاز اور یہ اکرام عطا کیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک مقرر ہے۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہی جو اللہ کے مقرب ہیں، جس طرح اللہ کے نزدیک بعض بندے اللہ کے مقرب ہیں، اسی طرح ایام میں، دنوں میں یہ دن ایسا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت مقرب دن ہے، وہ دن ہے جمعے کا۔ اللہ نے تمام دنوں پر جمعے کو فوقیت دی ہے، جمعے کو فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمعرات کے لیے جب جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے شام کو، اس وقت بندوں کے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام ہوگا جمعے کا اللہ کے یہاں، تبھی تو اللہ سارے بندوں کے اعمال کو اس وقت اکٹھا فرما دے، جمع فرما دے۔ تو بہرحال جمعے کا دن اللہ کے نزدیک بڑا فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہی جو جمعے کے دن کو غنیمت سمجھ کر اس کے انوارات سے، اس کے برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعے کی فضیلت کو جانتے ہیں، جمعے کی عظمت کو جانتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک، سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک جمعے کا دن ہے۔
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تھا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اللہ کے نزدیک جمعے کی فضیلت، جمعے کی عظمت کتنی بڑی ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سب سے باعزت باعظمت دن جمعے کا دن ہے۔ یہاں تک اللہ کے نزدیک جمعے کا دن فضیلت والا دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا مقام اتنا بڑا ہے کہ یہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ ہم عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا دن سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک عید الفطر سے بڑھ کر، عید الاضحیٰ سے بڑھ کر سب سے بڑا دن مقام کے اعتبار سے جمعے کا دن۔ ذرا اندازہ لگائیے کیا فضیلت ہے جمعے کی، کیا مقام ہے جمعے کی۔ تبھی تو اللہ نے صاف فرمایا کہ عید الاضحیٰ سے بڑھ کر، عید الفطر سے بڑھ کر مجھے جمعے کا دن بہت محبوب ہے۔ اس دن سے بھی ہم بالکل غافل ہیں۔ جمعے کی 5 خصوصیات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ یہ خصوصیت یہ بیان فرمائی دیگر دنوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، شکر کو، جمعرات کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جمعے کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے۔ 5 خصوصیات اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی بیان فرمائی۔ یہ کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ابھی میں نے گنوایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا، جنت سے نکالا تھا، زمین پر اتارا تھا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن میں ایک وقت ایسا ہے، ایک ساعت ایسی ہے جس میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرماتے ہیں۔ اس وقت میں بندہ اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں فوراً قبول کرتا ہے۔ اب وہ کون سا وقت ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں مختلف رائے دی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پر ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، جمعے کا سارا دن حدیث کے اندر آتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ ہم دیگر دنوں میں تو فری ہوتے ہیں، جمعے کے دن اتنا مصروف ہوتے ہیں، اتنا مصروف رہتے ہیں، کھانا پکانے میں، نہانے میں، بازار میں پھرنے میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت ہی ہمارے پاس نہیں رہتا۔ درود شریف جمعے کے دن پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس عمل پر بھی جمعے کے دن ہمارے پاس عمل کا وقت نہیں ہوتا۔ دیگر دنوں میں تو ہم ذرا فری رہتے ہیں، جمعے میں اتنا مصروف کام کاج میں کہ عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس غفلت سے ہٹائے۔
بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہے جس میں بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر شرط لگائی، شرط یہ ہے کہ بندہ اس وقت حرام دعا نہ مانگے، حرام دعا نہ مانگے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی نے جمعے کی خصوصیات کے تعلق سے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اس دن یعنی جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ میرا اور آپ کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، لہذا جمعے کے دن جب جمعہ کا وقت آتا ہے، جمعے کا دن جب شروع ہوتا ہے تو کائنات کے اندر جتنے مخلوقات ہیں سارے مخلوقات جمعہ کے آنے پر ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے فرشتے بھی جمعے کے آنے پر خوف کھانے لگتے ہیں۔ سمندر، پہاڑ، درندے، پرندے، چرندے، ساری مخلوقات جمعہ کے آنے پر خوف کھاتی ہے۔ کیوں؟ کہیں کہیں قیامت نہ آ جائے۔ بزرگ اور دوستو، جمعے کے دن ہم آتے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اول وقت تو ہمارے پاس آنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آخری وقت وصول کرتے ہیں، سارا دن کام کاج میں لگ کر جمعے کی فضیلت کو سمجھ کر بھی جاہل بن کر آخر وقت میں وصول کر کے آخری وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد میں آنے والے لوگوں کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ جمعے کے دن جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا ثواب۔ ساری فضیلت ہم جانتے ہیں، سارے اجر و ثواب کو ہم جانتے ہی پھر بھی جاہل بن کر آخری وقت میں آ کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ذرا سمجھو، عقل سے کام لو، جمعے کی فضیلت کو پہچانو، جمعے کی عظمت کو سمجھو۔ آتے بھی ہیں آخری وقت، نہ مسجد کا احترام ہوتا ہے، نہ نمازیوں کا خیال ہوتا ہے۔ آخری وقت آتے ہی لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ کر سامنے مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ عمل پسند نہیں ہے جو آخر میں جمعے کے وقت آئے، لوگوں کو تکلیف دے کر، لوگوں کو پھلانگ مار کر، ان کو تکلیف دے کر آ کر سامنے نماز جمعہ ادا کرے آخری وقت میں، یہ بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ سب سے پہلے جمعے کے دن جمعے کی عظمت کو سمجھ کر، اس کی فضیلت کو سمجھ کر مسجد کو سب سے پہلے آتا ہے، آ کر اپنی طاقت کے مطابق عبادت کر کے امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے سارے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا آسان نسخہ، کتنا آسان عمل اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ آئیں اپنی طاقت کے مطابق عبادت کریں اول وقت، اس کے بعد امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سن لیں، آپ کے ایک ہفتہ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ جمعے کے وقت، خطبے کے وقت بھی ہماری غفلت، امام خطبے میں ہوتا ہے، بعض لوگ سو جاتے ہیں، بعض لوگ تو باتوں میں لگے ہوئے تھے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا باہر صحن میں کھڑے ہو کر باتوں میں مشغول۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں ایسے آ کر جمعے کے وقت مسجد میں باتیں کرنا جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم نماز جمعہ کی ادا نہ کریں۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ والوں کی نظر
کتنی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ جمعے کے موقع پر لوگوں کو پھلانتے ہوئے سامنے آ کر، لوگوں کو تکلیف دے کر سامنے آ کر نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں ایسی تکلیف دے کر جمعے کی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جمعہ ہی چھوڑ دیں. لہذا ہم کوشش کریں، اگر وقت نکل گیا ہے، ہماری سے تاخیر ہو گئی ہے نماز جمعہ آنے میں، کوشش کریں کہ پیچھے ہم بیٹھیں، سامنے لوگوں کو پھلانتے ہوئے نہ آئے، تکلیف نہ دیں. اس کا تو ہم کم از کم لحاظ کریں، اس عمل سے بچیں، اس لیے کہ یہ بڑی بے ادبی ہے نمازیوں کے ساتھ. نمازیوں کے ساتھ یہ گستاخی ہے کہ ان کو پھلانتے ہوئے سامنے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص لوگوں کو پھلانتے ہوئے سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اشارہ کر کے بتایا اس صحابی کو بیٹھ جاؤ. لوگوں کو پھلانتے ہوئے، ان کو تکلیف دیتے ہوئے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جمعہ میں تاخیر کر دی. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، جمعے کے نماز کے تعلق سے ہماری بڑی غفلت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ سرے سے جمعہ ہی پڑھتے رہتے، آخر میں آتے ہی نماز جمعہ چھوٹ جائے تو پھر بھی آ کر مسجد میں نماز جمعہ ہی ادا کرتے ہیں. یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا. نماز ہو گئی نماز جمعہ کی، فقہا فرماتے ہیں جمعے کی نماز مومن کو آخر وقت میں اس وقت تک مل سکتی ہے جب امام دوسری رکعت میں رکوع میں ہوتا ہے. جمعے کی نماز میں امام دوسری رکعت میں رکوع میں ہوتا ہے، کوئی تاخیر سے آیا، اب وہ رکوع کو پا لیا دوسری رکعت کی، تو اس کے لیے وہ جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی. جیسے ہی امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اس کے بعد اس کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے. اب وہ جو پڑھے گا فرض ظہر کی پڑھے گا. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جمعے کے بعد امام سجدے میں ہوتا ہے، پھر بھی آ کر دوسرے رکعت میں امام سجدے میں ہوتا ہے، پھر بھی آ کر جمعہ ہی ادا کرتے ہیں. کتنی بڑی جہالت ہے، مسئلہ جانتے نہیں، عبادت کو معمولی سمجھتے ہیں. ذرا سمجھو، جمعے کی اہمیت کو سمجھو، جمعے کی فضیلت کو سمجھو، اول وقت آنے کی کوشش کرو. بڑا دل دکھتا ہے بزرگوں اور دوستوں، جمعے کے وقت مسجد کے اندر مصلیوں کو دیکھ کر ایک 4 احباب مسجد کے اس حال میں ہوتے ہی، بعض پیچھے بزرگ حضرات کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہی، نوجوانوں کا طبقہ، پڑھا لکھا ہوا ایجوکیشنل لوگوں کا حال یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت کو جان کر بھی جاہل بن کر خطبے کے عین وقت آتے ہیں. کہاں فضیلت آپ کو حاصل ہوگی جمعے کی؟ ذرا سمجھو، جمعے کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک جمعے کی بڑی فضیلت ہے. جمعے کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا کما حق ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو. حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے کے دن اذان سے پہلے آتا ہے، جمعے کی اذان سے پہلے، جمعے کی اذان 12:30 بجے، کوئی اذان سے پہلے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے گائے قربان کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اسے دمبا قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے. جو آخر میں آتا ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے
فرشتے ثواب کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، دفتر بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ثواب آنے والے لوگوں کا ثواب اس دفتر میں نہیں چڑھتا، اس کا نام اس دفتر میں نہیں چڑھتا۔ کیوں اپنے آپ کو محروم بناتے ہیں؟ خطبے سے پہلے آنے کی کوشش کرو۔ مجھے معاف کرو بزرگوں اور دوستوں، دیندار لوگوں کا بھی یہی حال ہے جو اپنے آپ کو بڑا مبلغ بتاتے ہیں۔ تبلیغ کے داعیوں کا بھی یہی حال ہے۔ بڑے ڈر کے چھوٹ کے ساتھ میں کہتا ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو، خود جمعے کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، وہاں جاتے ہو جہاں صرف عربی خطبہ ہوتا ہے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کیوں اتنا آپ کے آپ کو مصروف بناتے ہو؟ جمعے کے موقع پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ذرا جلدی آنے کی فکر کرو۔ میں اسی مسجد کا حال بیان نہیں کر رہا ہوں، ساری بستی کے مسجدوں کا یہی حال ہے۔ کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہمارے بستیوں میں، ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ جمعے کے موقع کوئی پہلے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا، جب میں 7 سال 6 سال کا تھا، مسلم پور میں ٹٹی پٹرا ہمارا محلہ ہے، اس محلے میں جب ہم 12:15 بجے جاتے تھے تو مسجد بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ اب وہ ماحول، وہ نظارہ مسجدوں میں جمعے کے موقع پر نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ کیا غفلت کا پردہ ہمارے ذہنوں میں پڑا ہوا ہے؟ ذرا سمجھو بزرگوں اور دوستوں، ایسی کاہلی، ایسی سستی جمعے کے موقع پر ہماری رہے گی، ایک وقت آئے گا ہمارے سے نماز جمعہ بھی چھوٹ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، جانتے ہو کہ جو شخص نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیا بڑی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو جمعے کے دن کا ایک وقت، جمعے کی نماز جو ایک وقت چھوڑ دیتا ہے، ایک مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو بندہ لگاتار 3 جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر بھی لگا دیتے ہیں، اس کا نام منافقوں میں چھڑا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ذرا سمجھو، سارے احباب سے میری گزارش ہے، سارے بستی کے مسجدوں کا حال چھوڑ، بڑی پیٹ کے سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، جمعے کے موقع پر وقت نکال لو، سارے کام کاج کو پیچھے کر دو، 11 بجے سے پہلے غسل کر کے 12 بجے مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک حریص بن جائے جمعے کے دن بیٹھے کی سب سے پہلے جو ثواب جمعے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے رکھی ہے اسے حاصل کرو، حریص بن جاؤ جمعے کے موقع پر۔ سب سے پہلے میں جاؤں مسجد کو، سب سے پہلے میں مسجد کو جاؤں، جمعے کی فضیلت کی جو ثواب ہے، اجر ہے، اسے میں حاصل کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے تعلق سے جو غفلت، جو کوتاہی ہم سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت نمازوں کے ساتھ جمعے کی اہمیت بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم